آپ کی ولادت کی بڑی خوشی ہے، اور کام وہ کریں گے جن سے آپ نے منع فرمایا۔ کیا کریں گے؟ ہم آپ کی ولادت کے جشن میں ناچیں گے، گائیں گے، رقص کریں گے، بھنگڑے ڈالیں گے۔ یہ رقص کہاں سے آیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر نے اس کی تعلیم دی؟ یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ یہ رقص و شیطان کی عبادت ہے، یہ ناچ شیطان کی عبادت ہے۔ خوشی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناتے ہو اور عبادت شیطان کی کرتے ہو، یہ کس کی تعلیم ہے؟ میرے عزیز دوستو، لمحہ فکریہ ہے۔ اکثر لوگ ایک راہ میں بہے چلے جا رہے ہیں، ان کو حقیقت کا علم نہیں، ان کو شعور ہی نہیں کہ ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ نبی کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ ولادت کی خوشی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے۔ نام آپ کی ولادت کی خوشی کا ہے، کام سارے وہ ہیں جو آپ نے منع فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، فرمایا بندے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن کیا کریں، خوشی آقا کی ولادت کی ہے، پورا دن جلوس بھی نکالنا ہے نا، آقا کی ولادت کی خوشی بھی منانی ہے۔ نماز جاتی ہے چلے جائے، اگر آقا کی تعلیم جاتی ہے چلے جائے، اگر سنت جاتی ہے چلی جائے، لیکن آقا کی ولادت کی خوشی ہاتھ سے نہ جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چاہیے تو یہ تھا ہم ولادت کی خوشی اس طرح مناتے، عقیدہ وہ اختیار کرتے جو رحمت دو عالم نے بتایا، عبادت وہ کرتے جو رحمت دو عالم نے بتائی، سنت وہ اپناتے جو آقا علیہ السلام نے بتائے، جو آپ نے طریقے بتائے ان پر عمل کرتے۔ لیکن ہم نے کام سارے وہ کیے جن سے آپ نے منع فرمایا۔ اور جناب ولادت کی خوشی ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ اس خوشی میں، اس ولادت کی محفل میں آقا خود تشریف لائے ہوئے ہیں، آقا بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور وجد میں آ کے کہتا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود، حضرت بھی یہاں موجود ہے۔ محفل میں آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، آقا کے لیے ایک مسند، ایک کرسی سجا کے خالی بھی رکھی ہوئی ہے، آقا بھی یہاں موجود ہے، اور اسپیکر لگا ہوا ہے، ساؤنڈ لگا ہوا ہے، اسپیکر لگا ہوا ہے، آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرمایا لوگو جہاں میرے نبی موجود ہوں، میرے نبی کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائیں. نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے. اگر ایسا ہو گیا قرآن کہتا ہے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. بے ادبی نہ کرنا. لیکن کیا کیا جائے، خوشی آقا کی ولادت کی ہے اور آقا موجود بھی ہیں اور سپیکر پر نعتیں بھی ہیں، تقریریں بھی ہیں، سب کچھ ہے. میں کس کس بات کا تذکرہ کروں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کو نیکی سمجھ کے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ جنت مل جائے گی. ان کو سکھایا یہ گیا ہے یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، یہ نیکی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر یہ نیکی تھی تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کیوں نہیں کی؟ اگر یہ نیکی تھی تو ابو بکر صدیق اس سے محروم کیوں رہے؟ عمر فاروق نے کیوں نہیں کی؟ عثمان غنی تھے، علی مرتضیٰ تھے، صحابہ کرام تھے، عشرہ مبشرہ تھے. یہ صحابہ کرام کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا. اگر یہ نیکی تھی تو یہ اس عظیم دور کے اندر مسلمان اس نیکی سے محروم کیوں رہے؟ انہوں نے اس دن کو عید کے طور پہ کیوں نہیں منایا؟ یہ عید تھی. اور میں کہتا ہوں سب کو چھوڑو، جس امام کے نام پر تم تقلید کا راگ الاپتے ہو، جس کے تم مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کسی سے نہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ہی یہ عید دکھا دو. کیا انہوں نے یہ عید منائی؟ پہلی 6 صدیاں اسلام کی تاریخ کی 6 صدیاں اس عید میلاد النبی کے ذکر سے خالی ملیں گی آپ کو. اور 604 ہجری میں ایک بڑے علامہ کا کلپ سن رہا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا اگر یہ عید میلاد النبی اسلام کا حصہ ہے تو صحابہ نے کیوں نہیں منائی؟ کہنے لگے ان کو منانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عید میلاد النبی میں گزرتا تھا. ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں دین مکمل ہو گیا. مکمل وہ ہوتا ہے جس میں نہ کمی کی گنجائش ہو نہ اضافے کی گنجائش ہو. 604 ہجری میں سب سے پہلے
इराक मोसल के अंदर सबसे पहले मुजफ्फरुद्दीन अबू सईद कौकबपुरी 604 हिजरी में ईद मनाता है। आप इब्ने खल्लकान की तारीख उठाकर देख ले मुख्तलिफ मुर्रिखीन सबसे पहले 7वीं सदी हिजरी में इसका आगाज होता है और कहते हैं आका की विलादत की खुशी में ये ईद है, तीसरी ईद। अब तो लोगों ने शायद इस दिन नमाज भी ईद की शुरू कर दी है। ईद की नमाज शुरू हो चुकी है। हर साल नई चीजों का इजाफा होता चला जा रहा है। ईद आका की विलादत की खुशी में जिस दिन आका पैदा हुए उस दिन बोलो ईद हो सकती। आइए बात खत्म कर रहा हूं। रहमत दो आलम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 दिन का रोजा रखा करते थे, एक जुमेरात का और दूसरा सोमवार का रोजा। मैंने 3 दिन पहले हैदराबाद में भी ये बात बयान की। 2 दिन रोजा रखते। आपसे सोमवार के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया, फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु फीही, सोमवार के दिन रोजा मैं इसलिए रखता हूँ, इस दिन सोमवार के दिन मेरी विलादत हुई। सोमवार के दिन मेरे आका अल्लाह के शुक्राने के तौर पर सोमवार का रोजा रखा करते। मुझे बताओ आका सोमवार के दिन पैदा हुए, आपने सोमवार के दिन का रोजा रखा। जिस दिन ईद हो उस दिन रोजा रख सकते हैं? बोलो, ईद वाले दिन कोई रोजा रखता है? मेरे आका ने सोमवार के दिन अपनी विलादत के दिन रोजा रख के कयामत तक आने वाले लोगों को ये बता दिया कि जिस दिन मैं पैदा हूं उस दिन ईद हो सकती। उस दिन को ईद का दिन नहीं करार दिया जा सकता जहां खुशी की बात है। मेरे अजीज दोस्तों, आइए आका की विलादत की खुशी मनाए, आका की तालीमात पर अमल करके, आपके अखलाक को अपना के। लेकिन यहाँ क्या है, आका के अखलाक का तो कहीं नाम ही नहीं। वो कहता तेरे हुस्न खुल्क की एक झलक मेरी जिंदगी में ना आ सकी, तेरे हुस्न खुल्क की एक झलक मेरी जिंदगी में ना आ सकी। और मैं खुश हूँ कि मैंने शहर के दरो बाम को तो सजा दिया।